انہوں نے وہ کہا کہ وہ دوسرے پلیٹ فارمز نے تو اسلام کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں پہ ہم باتیں کر دیتی ہیں. بس مجھ میں اور مفتی صاحب میں فرق یہ ہے کہ مفتی صاحب نے یہاں پہ مولدین کا ایک فکری یتیم خانہ کھول رکھا ہے جہاں پہ وہ الاؤ کرتے ہیں. میں نے نہیں کھولا ہوا. That's it. زبردست, وہ ویری کچھ ویری زیادہ نائس. سخی آدمی ہیں. میں چلے کہتا ہوں کہ اسلام پہ بات کرنی ہے تو پھر جو ازم ہے اس پہ بات کریں گے, ادروائز بات نہیں کریں گے. اور بالکل ہر آدمی بالکل. کو اپنی حدیں پتہ بھی ہونے چاہیے. کل بھی ایک آدمی میرے پاس آیا, اس نے حدیث کا کہا کہ فلاں حدیث کے بارے میں بتائیں. میں نے کبھی میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, مفتی یاسر صاحب کے آپ چینل میں آیا کریں. میں نے ان کو جواب ضرور دیا اور مجھے اپنے حدیث کے علم پہ پورا اطمینان بھی ہے, لیکن میرے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے, تو میں اس لیے اس کو پبلکلی اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا. بالکل الحمد بالکل, للہ. اسی لیے میں تو ادھر ہی آیا ان سے پوچھنے کے لیے یہ جو حدیث چھوٹی کے لیے. چھوٹی حرکتیں ہیں نا, نہیں یہ نہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اچھا لگتا ہے دیسی آپ نیو کی بات. صاحب کبھی ادھر بھی جایا کریں, چونکہ بہرحال صرف یہی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم دفاع کرتے رہیں, کبھی آپ بھی دفاعی موڈ میں آئیں, یہ بھی اچھا لگتا ہے نا, ڈیفینس بھی کھیلا کریں. میرے پاس تو کوئی زیادہ چیزیں ڈیفینڈ کرنے کی ہے ہی نہیں, تو میں کیا ڈیفینڈ کروں وہ گا. نہیں, وہ یاد میرے نہیں ہے آپ پاس, کو بینک لوٹنے والی ویڈیو جو تھی؟ ہاں آپ سن لے والی بار کے, مجھے تو ہنسی آئی آپ کی کامنٹ سن کے اس کے بارے میں, بٹ اینی وے چلیں وہ چھوڑے بات. نہیں ویسے یہ بعد میں بات آئی, وہ بھی ہمیں سمجھ یوٹیوب میں نہیں آئے. آتی کہ ملحدین کے پاس ڈیفینس کے لیے جی کوئی کچھ کیوں نہیں ہوتا. مطلب کچھ تو ہونا چاہیے نہ کوئی تو آئیڈیالوجی آپ کی ہے. مثال کے طور پر آپ کچھ نہیں تو لبرل تو ہیں ہی, کچھ نہیں تو سیکولر تو ہیں ہی, کچھ نہیں تو فیمنسٹ تو ہونے ہی چاہیے, کچھ نہیں تو ہوموسیکشوالٹی کے سپورٹر تو ہونے ہی چاہیے, کچھ نہیں تو پرو چوائس تو ہونے ہی چاہیے. یہ ساری آئیڈیالوجیز تو آپ کی ہے نا, یا نہیں ہے؟ نہیں, میرا مکس ہے. آپ جو پہلے بھی میں نے بولا کہ میرا کوئی فکسڈ آئیڈیالوجی پہ کسی پہ وہ نہیں ہے, اور اگر کسی آئیڈیالوجی میں اچھی چیز ملتی ہے میں لے لیتا ہوں. سب سے زیادہ آئیڈیالوجی میں سے جس میں سے میں نے اچھی چیزیں نکالی ہیں وہ اسلام ہے. ابھی بھی میں اسلامک طریقے سے ہی رہتا ہوں آلموسٹ. صرف میں جو جادو ٹونے والی باتیں ہیں وہ یقین نہیں کرتا, باقی مورالٹی کے لحاظ سے تو میں اسلامک طریقے سے ہی رہتا ہوں. نہ تو شراب پیتا ہوں, نہ پورک کھاتا ہوں, نہ وہ ساری باتیں دوسری جیسے میں پہلے کرتا تھا ابھی بھی وہی کرتا ہوں. نہ تو کلبوں میں ڈانس کرتا ہوں, نہ تو زنا کرتا ہوں, کوئی بھی ایکسٹرا چیز نہیں کرتا. جو پہلے نہیں کرتا تھا وہ ابھی بھی نہیں کرتا. صرف یہ ہے وہ جو میڈیکل اور کہانیاں ہیں اس میں میرا یقین ختم ہو گیا. اس کے علاوہ میری لائف ویسی کی ویسی رہ گیا جیسے پہلے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ غامدی صاحب کے آغوش میں چلے جائیں, چونکہ وہ بھی کچھ آپ کی ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں. ہاں آپ ان کے آغوش میں چلے جائیں, آپ میں سے نے ان قریب کی بھی ہیں, وہ ڈیلس میں رہتے ہیں. بالکل بالکل, نہیں میں نے ان کی باتیں سنی ہیں, بہت اچھی ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بیسیکلی زخم پہ بینڈیڈ لگانا والا ہے کہ ایک ٹیکسٹ ہے, اب اس کو آپ ہضم نہیں کر سک رہے جیسے لکھا ہوا ہے, تو اب آپ اس کو گھما پھرا کے اس کا یہ آپ نے مطلب بھی بالکل صحیح نکالنا. کہا. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق رکھتا ہوں, اس لیے میں نے غامدی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ میں ان کو انڈورس کر رہا ہوں. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے درد کا علاج اس والے کلینک پہ ہو. نہیں میں ویسے جیسے صاحب کوائٹ میں سیٹسفائی ہوں اس لحاظ سے. اسلامک morality اور اسلامک جو چیزیں ہیں اسی طرح میں لیتا ہوں. میری وائف بھی اسلامک ہے, میرے ساری فیملی والے, تو مجھے اس لحاظ سے کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں رہتا. بس میری جتنا تو سمجھ ہے نا, یہ جو مسئلہ ہے میرا جسم میری مرضی, اس سے آپ کو سخت اختلاف ہوگا. میرا جسم میری مرضی, نہیں اختلاف تو نہیں ہے ایک سرٹن لیول تک. جس طرح ابھی تو آپ کیسا, نے کہا نہیں کہ نہیں بھائی میں تو اسلامک مورالٹی کو مانتا ہوں ہاں اور میں اس ڈانس لیول. نہیں کرتا, کلب نہیں کرتا, تو شور میرا جسم میری مرضی تو اسلامک مورالٹی کے خلاف ہے نا. نہیں دیکھیں, میرا اگر اس کے بارے میں جہاں تک میں جانتا ہوں نا, دیکھیں وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, جیسے کہتے ہیں نا ایک چھوٹے سے اسٹیٹمنٹ کے پیچھے بہت سارے نوانسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ میرا جیسے میری مرضی کو جس طرح لوگے نا, تو آپ اس کو اسی طرح اس کے خلاف یا اس کے فور بات کرو گے. میرے لحاظ چلیں سے آپ کیسے لیتے ہیں؟ میں اس طرح لیتا ہوں کہ دیکھیں, میرا جیسے میری مرضی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ عورت اگر کوئی اس پہ ظلم ہو رہا ہے کسی جگہ پہ پاکستان میں, کسی کلچر کی وجہ سے ان کو ان پروپورشنل طریقے سے ان پہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے. آپ کی فیملی میں نہیں ہوتا ہوگا, بہت سارے اچھے جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں وہ ظلم نہیں کرتے ہوں گے عورتوں پہ, آئی ایگری. میری فیملی میں بھی زیادہ لیکن ہیں بہت سارے فیملیز ادھر جس کے اندر عورتوں پہ واقعی ظلم ہوتا ہے, اور واقعی ان کے اسلام کی وجہ سے نہیں. اوکے چلیں ٹھیک ہے, میں ایک منٹ میں آپ کو روک کر یہ کہتا ہوں کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے کہ مجھ پر آپ ظلم نہ کریں. یہ جو معاشرہ ظالم ہے اس کو چاہیے کہ میرے اوپر ظلم نہ کرے. تو اگر یہ اس کا مطلب ہے تو ظلم کا لفظ کوئی ایگزوٹک ورڈ تو ہے نہیں, آپ ظلم کے خلاف بولے نا. آپ اپنی مرضی کہے کو لے کر آ رہے ہیں, اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہر طبقہ یہی بولے گا کہ بھائی میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے لہٰذا میرا جسم میری مرضی. یہ سوال تو پھر مرد کو بھی ہونا چاہیے. فیمنسٹ کیوں بول رہے ہیں خالی؟ بالکل مرد بھی تو یہی کہہ سکتا ہے نا. بالکل اور پھر ہر طبقہ یہ کہہ سکتا ہے. امریکہ میں جو کالے ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے ریسزم کی بنیاد پر, ان کو بھی یہ کہنا چاہیے. ایبریجنلز ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے, ان کو بھی یہ کہنا چاہیے. اس شعار کو, اس نعرے کو فیمنسٹ اور ایل جی بی ٹی نے اپنا کیسے بنا لیا؟
اصل میں وہ آئی اگری، یہ بات جو میں آپ کی بات سے بھی اگری کرتا ہوں، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جو نعرہ ہے نا اس کے پیچھے نوانسز بہت سارے ہیں نا. بات کیا ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی موومنٹ کو آگے یا کوئی نہ کوئی مہم کو چلانے کے لیے اگر ایک نعرہ ہے جس کو وہ والا نعرہ آپ لوگوں کو ٹریگر کرتا ہے، وہ ٹریگر کرتا ہے، وہ آنےسٹ بات ہے کہ جو مومن ہے ان کو یہ نعرہ ٹریگر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں تمہاری مرضی کیسے، اللہ کی مرضی ہونی چاہیے. یہ والا نعرہ ان کو ٹریگر کرتا ہے، ان سے ریاکشن ملتا ہے. کیونکہ ان سے ریاکشن ملتا ہے، اس جو موومنٹ ہے انہوں نے اس نعرے کو اپنا مین سٹریم نعرہ بنا دیا ہے. اور اس کو لیکن جہاں تک میں دیکھتا ہوں، آف کورس جیسے آپ جانتے ہیں میں دونوں سائڈ پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا بھائی اس نعرے کے پیچھے کیا ایکسٹریمزم بھی ہے، اچھا اننیسسری چیزیں بہت ساری ایڈ کر دی ہیں اس نعرے کے پیچھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے پیچھے جینوئن نہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعرے سے چونکہ ٹریگر ہوتے ہیں اس لیے نعرہ اٹریکٹ کرتا ہے، تو کیا ایسا کوئی بھی نعرہ کہ جس سے سامنے والا ٹریگر ہو اس نعرے کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ مثلا کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ میں تو ایک آدمی یہ کہنے لگے خلافت قائم کرنے کے لیے کہ ہم تو دوبارہ 9/11 کریں گے. میں ایک ویسے ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل کہہ رہا ہوں، تو کیا آپ اس کو صحیح مانیں گے؟ دیکھیں ٹریگر ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس سے. نہیں یہ میچ نہیں کرتا نا. آپ کو میں اس سے بہتر سیم ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ تو یو ایس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ یو ایس میں رہتے ہیں، آپ اس سے فیملیئر ہوں گے. ادھر جو بلیک لائف میٹر والے لوگ ہیں ان کا نعرہ کیا ہے؟ بلیک لائف میٹر. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ویسے تو سننے میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہاں بلیک لائف میٹر، لیکن ان کو پتا ہے کہ جب وہ یہ بولتے ہیں نا بلیک لائف میٹر، اس کے ریئیکشن میں دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وائی آر یو سیئنگ کہ صرف بلیک لائف میٹرز بولو. No, that's the point. No. Here you go. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ only black lives matter. ہاں لیکن اس کے پیچھے مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ دیکھو سن لیجیے، جو ان کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں بلیک کمیونٹی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ریڈ نیکس ہیں سارے، ٹھیک ہے. ان کو جو ہے اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بلیک لائف میٹرز کا کیا مطلب ہے، وائٹ لائف میٹرز کیوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں، یا آل لائف میٹر کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. جبکہ جو بلیک کمیونٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اونلی بلیک لائف میٹر، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بلیک لائف میٹر، چونکہ انہی کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. یہ بات صرف عورت کیوں کہہ رہی ہے اور آپ اس سے متفق کیوں ہیں؟ محض اس لیے کہ وہ ٹریگر کر رہا ہے. کیا کوئی بھی چیز جو ٹریگر کرے وہ صحیح ہے، یا اس کا اپنے اعتبار سے صحیح ہونا درست ہے؟ اس کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے پیچھے نوانسز بہت سارے ہیں. آبویسلی ہر کیمپ تو بھائی دیسی نیو صاحب آپ یہ نہ کہیں کہ آپ اسلامک مورالٹی سے اتفاق کرتے ہیں. دیکھیے میں نے پہلے ہی آپ کو ایک ٹیسٹ کیس دیا، آپ نے اس کو کہا کہ نہیں میں تو اس کو مانتا ہوں، جو ورنہ میں ہوتا اس کی جگہ میں کہتا کہ یہ جملہ بالکل سراسر باغیانہ جملہ ہے. پرفیکٹ، آپ سمجھ سکے. یہی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اسلامک مورالٹی سے جو چیز میرے ساتھ الائن ہوتی ہے میں اس کو ایکسیپٹ کر کے اپلائی کرتا ہوں. جو چیزیں میرے ساتھ الائن نہیں ہوتی میری تھاٹ کے مطابق میں اس کو. آپ پرو چوائس ہیں پرو لائف ہیں؟ پرو چوائس ہیں. تو دیکھیں اب آپ کو میں نے دو آئیڈیالوجیز بتا دی اور دونوں آپ مان رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیفینس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو بھائی یہ تو آپ کی آئیڈیالوجیز ہے نا، تو ڈیفینڈ آپ ان کو کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ لبرلزم سے آ رہی ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ مرد اور عورت کے درمیان ایکوالٹی کے قائل ہوں گے. آئی ایم شیور کہ آپ ہارن پرنسپل کے قائل ہوں گے. نہیں آف کورس ایکوالٹی کی بھی ڈیفینیشن ڈفرنٹ ہے. آپ جیسے ایکچولی اسلامک سائڈ سے جو ایکوالٹی کا تھاٹ پروسیس ہے وہ مجھے زیادہ آتا ہے کہ بھائی ویمنس کی اپنی کیٹیگری ہے، مینس کی الگ. آبویسلی کئی ایسے رائٹس ہیں جو ویمنس کو مل سکتے ہیں وہ مین کو نہیں مل سکتے. when it comes to child birth تو یہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یونیکلی وومن کے ساتھ ہے، اور کوئی چیزیں ہیں جو مین کے ساتھ ہیں. تو ایکوالٹی کا جہاں تک وہ ہے کہ بھائی بالکل سارے رائٹ ایک جیسے ہونے چاہیے، وہ تو میک سینس بھی نہیں کرتا. کامن سینس بھی اس سے ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ obviously مین اور ویمن ڈفرنٹ ہیں، ان کو رائٹس ایکول جسٹس کے لحاظ سے آپ کو دینا چاہیے ایکول تھنگ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی ہر رائٹ وہی جو مرد کو ملے گا وہی عورتوں کو ملے گا. آبویسلی عورتوں کو اور لیڈیز روم میں جانا ہوتا ہے. ایک عورت بیچ پر بکینی پہن کر جا رہی ہے، آپ اس کو یہ رائٹ دیتے ہیں؟ کدھر مطلب امریکہ میں یا کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی آپ اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں آبویسلی کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کدھر ہو، آپ امریکہ میں ہو، آپ چلے امریکہ کی مثال دے دیتے ہیں کہ اس کو امریکہ کی مثال ہے، ہم اس کو اخلاقی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، قانونی نہیں، اخلاقی اعتبار سے ہم اس کو غلط کہیں گے، صحیح کہیں گے؟ نہیں اخلاقی ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. اگر ادھر ایک مسلم فیملی بیٹھی ہے وہ کہے گی دیکھو یہ کتنی بدتمیز ہے. کوئی امریکن فیملی بیٹھے گی کہے گی دیکھو اس نے اوپر بھی چھپایا ہوا ہے نیچے بھی چھپایا ہوا ہے. آپ کی بات کر رہا ہوں میں امریکن فیملی یا مسلم فیملی کی نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ہاں میرے لحاظ سے
بیسڈ آن دا آپ کی جو فیملی اسٹرکچر اور فیملی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق آپ نے جو پہنا ہوا ہے, اگر دیٹ از ایکسیپٹیبل ٹو یور فیملی اور اس آپ کے نزدیک, آپ کے نزدیک یو دیسی نیو, آپ کے نزدیک ایک لڑکی بیچ پر بکینی پہن کر پھر رہی ہے, یہ ایک اخلاقی عمل ہے, غیر اخلاقی عمل ہے؟ فلوریڈا کی پام بیچ پر ہے کہیں. ہاں اخلاقی عمل کس کے پیمانے سے؟ آپ کے پیمانے سے. ہاں میرے پیمانے سے میں اپنی فیملی کو نہیں چاہوں گا اگر وہ پہنے, یا مطلب بکینی پہن کے. ٹھیک ہے, آپ اپنی فیملی کو, وہ جو لڑکی وہ آپ کی فیملی کی نہیں ہے, وہ اخلاقی حرکت کر رہی ہے, غیر اخلاقی حرکت کر رہی ہے, وہ اس کے مطابق, اس کی فیملی کے مطابق آپ کے اعتبار سے. I'm not saying اس کے مطابق, میں آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. میرے اخلاق کے مطابق صحیح کر رہی ہے کیونکہ شی از ریزڈ ان دیٹ سسٹم, وہ گائیڈ لائن کے مطابق. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے فریڈم کو بھی اس جگہ سے آگے تک لے کے جاتے ہیں جہاں اسلام روک دیتا ہے. تو میں نے آپ کو دیکھے 3 مثالیں دے دی, تینوں مثالوں میں آپ کھرے لبرل ٹھہرے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میری مورالٹی اسلامک مورالٹی ہے. تو جب آپ کھرے لبرل ہیں تو آپ اس لبرلزم کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کرتے؟ وہی تو قیصر بھائی کا آپ سے سوال تھا کہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے لیکن آپ ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے چونکہ یو نو کہ there are loopholes in your ideology. سمپل سی بات ہے. نہیں دیکھیں قیصر صاحب, کوئی کانسیکوینس نہیں ہے میرے لیے ان چیزوں کا اس لحاظ سے. اسلام کا ایکچوئل کانسیکوینس ہے لائف اینڈ ڈیتھ کے اندر, رائٹ؟ ان چیزوں پہ آپ ایکسیپٹ کرو نہیں کر, آپ پہ نہیں ہے. کیا مطلب اسلام کا لائف اینڈ ڈیتھ, اسلام کا کانسیکوینس کیا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کو اگر آپ کوئی اپنا وہاں پہ اگر ہم کسی خاتون کو دیکھیں گے جس نے فار ایگزامپل بکنیز وغیرہ پہنی ہوئی ہیں تو کیا ہم ان کی جان دے دیں گے ہم؟ نہیں وہ اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جیسے کہ میرے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کی پوری زندگی اسلام کے چاروں طرف گھرتی ہے, وہ صبح سے رات تک لگے رہتے ہیں, عبادتیں, یہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ہر صبح سے رات تک ان کی پوری تو یہ جو مذہب ہے نا, اسلامک مذہب, ان کی لائف کے اندر اتنا انٹیگریٹ ہے کہ اوورٹیک کیا ہوا ہے, ان کی پوری لائف کا 1 منٹ نہیں گزرتا جب تک وہ اسلام کے مطابق چیزیں. تو ان کی لائف میں ریئل لائف افیکٹ پڑ رہا ہے جو بھی اسلام کو وہ فالو کرتے ہیں. اگر میں کسی کوئی نہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لبرلزم, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لبرلزم جو ہے وہ لوگوں کی لائف کو متاثر نہیں کرتا؟ نہیں, آپ نے میرے سے پوچھا نا, اگر میرے سامنے کوئی لڑکی بیچ پہ بکینی پہنے یا نہ پہنے, مجھے پرسنلی اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ وہ بھی نہیں کرتا. اور تم نے بکینی کیوں پہنی ہے, کیوں نہیں. صاحب میں معافی چاہتا ہوں, ایک کریٹیکل فلو ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور ریزننگ میں. دیکھیں ریلیجن کے اندر, ریلیجن اور تھیولوجی یہ 2 علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. جو ریلیجن ہے آپ اس کو تھیولوجی کا کلچر کہہ سکتے ہیں. جب ایک انسان کلچر کے اندر رہتا ہے تو وہ کلچر کے مطابق ہی زندگی گزارتا ہے. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کا تعلق تھیولوجی کے ساتھ ہے, اس کا تعلق ہمارے کلچر کے ساتھ بھی ہے. ہم ایک دوسرے کو سلام دیتے ہیں تو وہ اسلام کے کلچر کے مطابق دیتے ہیں. ہم جب کپڑے لباس پہنتے ہیں تو سرٹن جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں تو اپنے کلچر کے مطابق کرتے ہیں. لبرل کلچر ہمارے کلچر سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کی اس معیار کو لبرلزم پہ اپلائی کر دیا جائے تو آپ کو 100% یہی نتیجہ ملے گا کہ لبرلز کا یہ مسئلہ ہے کہ لبرلزم نے ان کی زندگی کو اوورٹیک کیا ہوا ہے. ٹیک اوور کیا ہوا ہے, معافی چاہوں گا, اوورٹیک نہیں, ٹیک اوور کیا ہوا ہے, وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے. بٹ دیٹ از ایگزیکٹلی what the culture is. وہ سناتن کا کلچر ہو, وہ کسی اور کا بھی ہو. تو یہ ایسا نہیں سمجھے کہ اسلام کوئی جبر فورس ہے جس نے لوگوں کی زندگی کرا. وہ that's our lifestyle, that's our way of life. Sure. Exactly. تو نہیں, جیسے آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ مذہب کے اوپر چل رہے ہیں اور ان کا دن رات مذہب میں گزر رہا ہے, مذہبی تعلیمات پر, ایسے ہی جو لبرلز ہیں وہ لبرلزم پر چل رہے ہیں, دن رات وہ لبرلزم کی روشنی میں اپنا لائف اسٹائل گزار رہے ہیں. اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو کسی نظام میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم کسی نظام میں نہیں پھنسے ہوئے, آپ بھی نظام میں پھنسے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو پرو چوائس کہا, اور آپ اس ڈیبیٹ سے واقف ہوں گے کہ بھائی اس پرو چوائس کے چکر میں ملینز آف بیبیز کو قتل کیا جا چکا, فیٹسز کو مادر رحم میں. تو کیا یہ چیز آپ کے ہی ہارم پرنسپل کے خلاف نہیں ہے؟ کیا وہ لائف نہیں ہے جس کو آپ ختم کر رہے ہیں؟ محض وہ 2 انچ پیچھے ہے نا, اگر وہ 2-4 انچ آگے آ جائے تو کیا اس کا اسٹیٹس بدل جائے گا؟ بالکل, آپ سے یہ آپ بہت اچھی بات کریں. یہ جو پرو لائف اور پرو چوائس کی ڈیبیٹ ہے, آپ جانتے پچھلے پتہ نہیں 100 سال سے چل رہی ہے امریکہ میں. رو ورسز ویڈ والا جو اوورٹرن ہوا ہے, بہت ساری چیزیں. نہیں, ہم اس ڈیبیٹ دیکھیں, وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ چل رہی ہے. ہم تو یہاں میری اور ہماری آپ کی ڈیبیٹ چل رہی ہے نا, ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ نے اپنا ایک پوزیشن لی کہ نہیں میں پرو چوائس ہوں,
آپ کی اس پوزیشن کی وجہ سے ملینز آف بیبیز کا قتل ہو گیا, کیا کریں اس کو, اس پوزیشن کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں؟ کیونکہ میں مٹیریلسٹ ہوں نا, میرے لحاظ سے ان چیزوں کو دیکھنا ڈفرینٹ ہے. آپ نے بولا ملینز آف بیبیز, آف کورس اب اس پہ لمبی بحث ہو سکتی ہے, بیبی کسے کہتے ہیں, فیٹس بیبی ہے یا نہیں, جو کنسپشن کے ٹائم پہ اس کو بیبی بولو گے کہ لائف ہے یا نہیں, اس میں لائف ہے یا نہیں؟ نہیں سیلز ہیں. اچھا فیٹس میں لائف نہیں ہے. آپ دیکھیں نہیں, وہ والی بات, یہی والی بات میں بات کر رہا ہوں نا, اس کے اوپر بیٹھ کے اگر آپ نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنی ہے نا, وہ پھر ڈیٹیل میں کر, اس طرح چھوٹے چھوٹے لفظوں میں نہیں ہے. اب تو اچھا ابھی آپ نے کیا کہا, وہ اس میں سیلز ہیں, ایک منٹ, آپ نے کہا سیلز ہیں اس میں, ہاں ٹھیک ہے, ایک سیل جب اس میں آپ نے کہا کہ سیلز ہیں, اس میں سیلز ہے نا. دیکھیں سیلز جو آپ بیبی کہہ رہے ہو نا, یہ لفظوں کا کھیل ہوتا ہے. آپ نے بولا کہ وہ اس میں سیلز ہیں, وہ صرف ایک سیلز کا مجموعہ ہے نا. نہیں ایک زائگوٹ جو ہے, اوکے, جو 3 دن کا پریگنٹ ہے, کیا از دیٹ اے بیبی؟ وہ سیلز کا مجموعہ ہے. میں کہتا ہوں چلے ٹھیک ہے, 3 دن کو نہیں, 3 مہینے کا, 4 مہینے کا, 4 مہینے کا, 6 مہینے کی کوئی عورت پریگنٹ ہے, بیبی فارم ہو چکا اندر فیٹس, اب وہ اس کے اندر لائف ہے یا وہ سیلز کا مجموعہ ہے؟ میرے لحاظ سے تو کیا کہتے ہیں, فیٹس کے اوپر جو ہے, کس ٹائم پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک وائبل فیٹس ہے, کس ٹائم پہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں ابھی وائبل نہیں ہے. آپ اس کو چلو ٹھیک ہے, ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مان لائف نہیں ہے, آپ اس کو سیلز کا مجموعہ مان رہے ہیں یا وہ بھی نہیں مان رہے؟ سیلز کا مجموعہ, چلے ٹھیک ہے, آپ کی بات مان لی, ہاں سیلز کا مجموعہ ہے. آپ بھی سیلز کا مجموعہ یا آپ میں سیلز نہیں ہے؟ بہت ڈفرینٹ ہے نا. دیکھیں ایک, اگر آپ وہ ڈفرینٹ ہو گئے, یعنی ابھی آپ نے کہا کہ وہ سیلز کا مجموعہ ہے, اور آپ بھی ہیں, اگر محض کسی بھی سیلز کے مجموعے کو قتل کیا جا سکتا ہے تو پھر تو ہر ایک آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو اسٹرا مین کر رہے ہیں آپ میری پوزیشن, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ والی باتیں اسٹرا مین کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. آپ ایک لفظ کو ادھر سے پکڑ کے ایک لفظ کو جوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو ہاں یہ تو یہی مت, اچھا میں نے پانی پیا اس کا مطلب میں نے سمندر پی لیا, ایسے تھوڑی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا, یہ کیسے کہہ دیا کہ میں نے پانی پیا اس کا مطلب میں نے سمندر پی لیا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا. میں یہ اس وقت ہوتا اگر میں کہتا کہ آپ نے ایک بیبی کو مارا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ساری انسانیت کو مار دیا, تب تو آپ یہ کہہ سکتے تھے. دیکھیں آپ جی اچھا, میں ایک سوال میں بھی پوچھنے کی اجازت کرنا چاہوں گا. امریکہ میں کوئی لگ بھگ 30 اسٹیٹس میں اگر کسی, یہ لو ہے کہ اگر کسی پریگننٹ خاتون کا قتل کر دیا جائے تو وہ ڈبل ہومیسائیڈ میں آتا ہے. کیوں؟ I'm not familiar with that law. 30 اسٹیٹس میں ہے یہ. مجھے نہیں پتا اس لاء کے بارے میں کروں گا. میں نے آپ کو بتا دیا, چلے آپ کرنے کے یہ ہے, آپ کو بھی ویریفائی کر لیجیے گا. لیکن وہ ڈبل, آپ کے خیال میں کیوں ڈبل ہومیسائیڈ کیوں کہتے ہیں اسے؟ I don't know too much about that law or something like that. اس کے اوپر چیک کرنا پڑے گا میرے پاس. جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا ہے, ہاں اگر آپ نے مینشن کیا تو ہوگا, مجھے نہیں پتا. I'll take your word for it. Sure. میں آپ کی سہولت کے لیے اسکرین شیئر کر کے آپ کو لوز دکھا سکتا ہوں. آپ کر دیں, مجھے تو نہیں پتا تھا اس لاء کے بارے میں. نو پرابلم, دیکھا جائے گا, دیکھ سکتے ہیں اس لاء کو, نو پرابلم. میرے لیے یہ والی چیزیں اتنی وہ فنڈامنٹل ایشوز نہیں ہے, تو اس لیے میں ان کے اوپر آپ کا تو یہ مشن ہے نا, آپ کا ایک مشن ہے, آپ ایک مشن کے مطابق کام کر رہے ہیں. آپ کا بھی تو مشن ہے, نہیں ہے, آپ کا بھی تو مشن ہے, آپ کا بھی مشن ہے. آپ مشن کے تحت آپ اگر اسٹریم کر رہے ہیں تو آپ بھی تو مشن چلا رہے ہیں. دیسی نیو صاحب, مجھے پتا ہے جب ایسی سچویشن میں آتے ہیں نا تو آپ یو بلڈوز یور وے آؤٹ, لیکن میں ایک کوشش اور کروں گا. نہیں بلڈوز نہیں کیا میں نے, آپ کو آنیسٹلی بولا ہے, مجھے اس لاء کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے اگر مینشن کیا ہے, شور ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں وہ لو تو ہے نا, آپ کو نہیں پتا, یہ ایک اور چیز ہے. چلیں ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ لو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک پریگننٹ عورت کو قتل کیا تو ڈبل ہومیسائیڈ ہوگا, یعنی کہ آپ نے ماں کو بھی مار دیا اور بچے کو بھی مار دیا. اب کوئی اور آدمی اگر آ کے مار دے تو ماں اور بچہ یہ 2 قتل گنے جائیں گے. اگر ماں خود اس بچے کو مار دے تو یہ قتل کیسے نہیں ہے پھر؟ ٹھیک. تو کس ایج کے اوپر پریگننسی کا کیا ڈیفینیشن ہے اس کے اندر, کون سی کس ٹرم کے اوپر؟ That shouldn't concern you. No, it does. اب دیکھیں نا, اب جب نیوز پہ جا رہے ہیں آپ بیک فٹ کر رہے ہیں. آپ جو لوگ پرو لائف, جو لوگ پرو چوائس ہیں, ان کے نزدیک لیٹ پریگننسی میں بھی ابورشن ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باقاعدہ 90 مہینے میں ابورشن کے لیے ایک کلینک نیو یارک میں ہے اور ایک نیبراسکا اوماہا میں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. شیور. تو یہ والی جو لا آپ نے سائٹ کی ہے کہ بھائی پریگننٹ کو مار دو تو 2 مرڈر ہیں, اس کے کیا لیگل وہ ہیں ڈیفینیشن کہ بھائی پریگننسی کس کو کہتے ہیں, پریگننٹ عورت کس کو ڈیفائن کیا جائے گا, کیا ٹرم میں پریگننسی ہوگی, اگر وہ ابھی ایک دن پہلے پریگننٹ ہوئی ہے, اگر ایک دن پہلے پریگننٹ ہوئی ہے, ایک دن پہلے پریگننٹ, would that be considered double homicide?
دیکھیں آپ پرو چوائس ہیں, اٹ شوڈنٹ میٹر ٹو یو. میں کہتا ہوں ڈیلیوری سے ایک دن پہلے اگر یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ جب میں ڈیٹیل پوچھتا ہوں تو آپ اس کو ڈیٹیل نہیں دیتے. بولنا بہت آسان ہے, دیکھو یہ ایک لا ہے جس میں ڈبل مرڈر ہے, جب اس پہ ڈیٹیل میں جاؤ تو آپ پھر اس کا کیا ضرورت ہے, یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. یا دیکھیں یہی والی بات ہوتی ہے, نوانسز میں جانا پڑتا ہے ان چیزوں میں. یہی ہوتا ہے بلڈوزنگ. میں آپ سے ڈیٹیل مانگتا ہوں تو پھر آپ ڈیٹیل نہیں دیتے. چلے ٹھیک ہے, ایسا ہے, دیکھیں ہم اگر ڈیٹیل دیں گے نا تو ہم اپنی لاجک اور اپنی آئیڈیالوجی سے کنسسٹنسی رکھیں گے. آپ جب ڈیٹیل دیتے ہیں نا تو آپ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ بٹرے کرتے ہیں, دیٹس دا پرابلم. یہ فرق ہے, ہماری ڈیٹیل کنسسٹنسی ہے اور آپ کی ڈیٹیل بٹریل ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور رہی بات یہ کہ مشن کی, تو بھائی جس مشن پر آپ ہیں اسی مشن پر ہم ہیں. ہم اس مشن پر ہیں کہ آخرت کو ثابت کریں, آپ اس مشن پر ہیں کہ آخرت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, بہت بہت شکریہ. بہت لیکن لاسٹ ایک بس کوشچن میں بیچ میں, بس بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. ایک کوشچن اب اگلی مرتبہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. دیسی نیوز صاحب بہت لمبی گفتگو ہوئی آپ سے. چلے ختم کرتا ہوں میں. کامنٹ دیکھیں کہ مجھے وہ والی چیز سمجھ نہیں آئی تھی کہ بھائی بریسٹ ملک تو فیٹی ایسڈ واٹر, چلے اب تو آ گئی نا, چلے ماشاءاللہ کیسے بن جاتا ہے مجھے نہیں سمجھ. چلے اب تو آ گئی, جزاکم اللہ خیرا, شکریہ بہت بہت. اچھا جی ٹھیک ہے. عاصم افتخار صاحب آپ کا استقبال نہیں ہو پایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, معاف کیجیے گا, ذرا گفتگو جو ہے کچھ سنجیدہ سی چل رہی تھی. وعلیکم السلام. جی میں محسوس ہو رہا تھا درمیان میں دیسی نیوز صاحب سے. بہت بہت آپ کو ایک شکریہ. بڑے کی بات بتاؤں کہ جب عاصم افتخار صاحب آئے تو میرے ذہن تھوڑی دیر کے بعد آیا, یار میں نے ان کو سلام نہیں کہا. پھر میرے ذہن میں آیا کہ جب میں آیا تو مفتی عبداللہ منہاج صاحب مجھ سے پہلے سے موجود تھے, سلام تو میں نے ان کو بھی نہیں کہا. بہت بہت معذرت حضور چلیں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے ماشاء اللہ. اچھا جی اگلے کالرز لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں شاہد علی. جی جناب. السلام علیکم. علیہ السلام. اس کے بعد لیں گے بدھسٹ مونک, اس کے بعد ویدک ہندو, اس کے بعد شکتیمان. جی بھائی شاہد علی صاحب فرمائیے. کیسے ہیں سب آپ لوگ, کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ. اچھا کیسے بھائی, میرا آپ سے سوال تو نہیں تھا, ایک عجیب سی بات تھی میرے ذہن میں جو چل رہی تھی, وہ ٹرانسجینڈرس کا جو ہے نا اس کے اوپر, کہ یہ قانون اتنا خطرناک ہے کہ اس کو تو ہم پاکستان کے اندر ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ عورتوں کا کوئی کوٹا ہے. فار ایگزامپل پاکستان کی جو وومن کرکٹ ٹیم ہے, وہاں پہ کوئی جو ایسا بندہ ہے جو پاکستان کرکٹ ٹیم سے ریٹائرڈ ہے یا وہ ٹرائل کے اندر نہیں آ سکا, تو وہاں جا کے کہتے ہیں جی میں اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہوں, مجھے ٹیم میں لے لو. تو کیا ایسا اس طرح تو پھر یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا کام ہر جگہ پہ, جہاں جہاں عورتوں کے جی پلیز کریے کریے, جہاں جہاں پہ بھی عورتوں کی کیٹیگرائز ہے یا کوئی کوٹا ہے, وہاں پہ پھر مرد چلے جائیں اور وہ جا کے کہہ دیں جی ہم اپنے آپ کو عورت محسوس کرتے ہیں, تو وہ تو پھر زیادہ آسان ہوگا وہاں پہ مردوں کو کام کرنا. یہ ہمارے جو پرنسپل آرگومنٹس ہیں ان میں سے ایک ہے جو بھی آپ نے دیا ہے کہ اس سے عورتوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں. اس سے کوئی مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر کے نادرہ میں جا کے اپنی جنس جو ہے صنف جو ہے اپنی چینج کر کے وہ عورتوں کے واش رومز میں جا سکتا ہے, وہ عورتوں کے حصے کی جابز دے سکتا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. پھر ایکچولی ایسا ہوا. پنجاب پولیس کا یہ واقعہ, ان کے ایک ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پہ ایک مرد تھے جو خود کو جنہوں نے عورت ڈکلیئر کیا ہوا تھا, وہاں پہ وہ جو فیمیل کا جو کوٹا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ ان کی ٹریننگ تھی. جو باقی فیمیلز تھیں انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بدتمیزی ہے, ایک مرد ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی سیپریٹ, کہ ہمارا تو کام ہی ٹوٹل سیپریٹ ہے, تو یہ تو مرد ہمیں گھسا ہوا ہے. تو وہ پھر پنجاب پولیس نے لیٹر لکھا اپنے چیفز کو, وہ سوشل میڈیا پہ لیک ہو گیا, وہ بھی ہم نے شیئر کیا, اس پہ میں نے ویڈیو بلاگ بھی بنایا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے عجیب مصیبت ہے. تو انہوں نے آگے سے یہ سولوشن دیا کہ چلیے ٹریننگ ان کی اکٹھی کرا دیں, لیکن ان کے سونے کا انتظام علیحدہ علیحدہ کریں. یہ جو ٹرانسجنڈر عورت ہے جو کہ بایولوجیکلی مرد ہے, اس کو آپ علیحدہ جگہ دے دیں, باقیوں کو علیحدہ جگہ دے دیں. یعنی کہ پہلا ہی اس کا جو ٹیسٹ کیس آیا اسی میں یہ فیل ہو گئے. حالانکہ قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں اب یہ عورت ہی ہے, آپ اسے ایکسیپٹ کریں. تو یہ بات ہم کہہ رہے تھے تو کہتے تھے نہیں ہائپوتھیٹیکل باتیں, ایسا کبھی ہوا, وہ ہو گیا. ایسی بہت سی اور مثالیں آگے آگے آپ کو ملیں گی. تو ہمارا ون آف دا پرنسپل آرگومنٹس یہی ہیں کہ اس سے عورتوں کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے, ان کی حق تلفی ہوتی ہے. اس سے ہم جنس پرستی پھیلتی ہے. کوئی دو مرد ہیں جو آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں, ان میں سے ایک خود کو عورت ڈکلیئر کر دے, بات ختم. کوئی دو عورتیں آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں, ان میں سے ایک خود کو مرد ڈکلیئر کر دے, بات ختم. یہ سب کا سب غیر شرعی ہے. سیلف پرسیوڈ کا تو کوئی دنیا میں کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے بنایا. کوئی میڈیکل بورڈ اس میں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. لٹرلی کوئی آدمی اٹھ کے کہہ دے میں آج کے بعد وہ ہوں, اینڈ آف سٹوری, بات ختم. صحیح.
چلے ٹھیک ہے, جزاکم اللہ شاہد علی صاحب. بیک اسٹیج چھوڑ دیجیے گا. بدھسٹ مونک, جی بھائی بالکل ٹھیک, آپ سنائیں. تو مجھے ایک جنرل کوশ্چن پوچھنا تھا کہ آپ ابھی مطلب یو ایس اے میں ہو, تو مطلب آپ کون سے ویزا پر ہو, مطلب آپ H1B نہیں یہ مت پوچھیں, یہ مت پوچھیں, آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. It doesn't concern you at all. آپ یہ سوال مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں مونک بن کے. I mean come on, give me a break. نہیں سر, مطلب میں بھی پلان کر رہا تھا کہ ماسٹرز کروں یو ایس اے میں آ کے. بدھی صاحب آپ کوشچن کر لیں آج کا اپنا. دیکھیں بھیا, اس کے لیے آپ جو کاؤنسلنگ یا ایجنسیز ہیں ان کے پاس جائیے. ہم نے ایسی کوئی ایجنسی نہیں کھولی ہے. نہیں, ہم کھول ایک کنسلٹنسی کھولتے ہیں ہر بدھ کو, یا کسی اور دن اسٹریم کیا کریں گے. کنسلٹنسی کہ یو ایس اور یو کے کیسے جانا ہے, آپ یو کے کی ذمہ داری لے لیں, میں یو ایس کی لے لوں. بالکل, اس پر ہم سپر چیٹ لے سکتے ہیں میرے خیال سے. یہ آئیڈیا اچھا ہے آپ کا. ٹھیک ہے سر, تو مین کوশ্چن پہ آتا ہوں. تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ جو اسلام میں مطلب لائف کو ایز اے ٹیسٹ مانا جاتا ہے, تو کچھ لوگ مطلب جلدی مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ لیٹ میں مرتے ہیں, تو ایسا کیوں؟ مطلب سب کو فکس ٹائم ملنا چاہیے نا, جیسے اسکول کے ایگزام میں فکس ٹائم رہتا ہے سب کا, ایسا کیوں نہیں ہے؟ سب یعنی لائف چونکہ ٹیسٹ ہے تو سب کو فکس ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ اس ٹیسٹ کو دیں. ٹھیک ہے, اوکے. آپ کو پتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو نسل انسانی نہیں چلے گی. ایسا اس لیے کہ جب سب کے سب ایک وقت میں پیدا ہو کر ایک ہی وقت میں سب کو مرنا ہے, تو چند ہی نسلوں میں ایسا موقع آئے گا کہ پوری کی پوری نسل ختم ہو گئی اور نسل انسانی اب آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ نسل انسانی اس طریقے سے آگے بڑھے. اسی وقت بڑھے گی جب کچھ لوگوں کی عمر زیادہ ہوگی, کچھ کی کم ہوگی. اور یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے اگرچہ انکنسسٹنسی ہے, لیکن جس نے پیدا کیا اس کے اعتبار سے کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے. اس کو تو معلوم ہے کہ ایک کی عمر اتنی ہے, دوسرے کی عمر اتنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہے ایگزام میں, کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہے. آپ نے جو کہا نا کہ ایک ایج ہونی چاہیے, یہ اس وقت ہے کہ اگر ہم ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے لیے یہ دیکھیں کہ کتنے سوال کا میں نے جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ٹیسٹ ہے اس میں اس کا اعتبار نہیں ہے, اس میں کوالٹی کا اعتبار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کو نہیں پتا ہوگی یقیناً. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے کمپینینز کے تعلق سے. آپ نے فرمایا کہ عام لوگوں کو, یعنی جو دوسرے بعد میں آنے والے لوگ ہیں, کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا تو بھی وہ ان صحابہ کے برابر نہیں آ سکتا کہ جو ایک مٹھی بھر گندم یا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں, چونکہ ان کے یہاں جو کوالٹی ہے وہ تمہاری کوالٹی سے کہیں زیادہ ہے. تو کوالٹی کا اعتبار ہے, اور اس کے لیے ایج ڈفرنس ڈزنٹ میٹر. اور مطلب کچھ لوگ جو پیدا ہوتے ہی اچھا, اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ مثلا سب کو ایک عمر ملنی ہے, رائٹ؟ تو آپ مثلا یہ طے ہو گیا کہ بھئی سب کو 80 سال ملیں گے. اب آپ سن 1900 میں پیدا ہوئے, آپ کو پتا ہے کہ سن 1980 میں مر جانا ہے, تو آپ 1979 تک خوب عیاشی کریں گے, آخری سال میں آپ مونک بن کے بیٹھ جائیں گے, تو ہو گیا ٹیسٹ. یہ کیسا ٹیسٹ ہے بھائی؟ مونک بن گئے, ہو گیا. اور مطلب کچھ لوگ جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ مطلب وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ ان کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے سر. اچھا, ہو گئی بات آپ کی, چلیں بہت اچھی بات ہے. اچھا قیصر بھائی اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں, عاصم بھائی, مفتی صاحب, مفتی عبداللہ منہاج صاحب, ہمارے جو بدھسٹ مونک ہیں یہ چلے گئے, ان کو جانا نہیں تھا. یہ صاحب کامنٹس میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر اسٹریم میں گیا تو میں تو ایسا ہراؤں گا مسلمانوں کو کہ یاد رکھیں گے. پچھلے ہفتے جب میری اسٹریم نہیں ہوئی اور میں نے اپنی کمیونٹی پوسٹ پہ ڈالا کہ آج اسٹریم نہیں ہو پائے گی, تو کامنٹ میں لکھ رہے تھے کہ میں چونکہ آنے والا تھا تو مفتی صاحب ڈر گئے. دیکھیں, یہ ماننا پڑے گا کہ لاجواب انہوں نے کر دیا جو انہوں نے کیا ہے آپ کے ویزے والا. ویزے والے پہ تو بھائی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں, ہم ہار گئے. اچھا جی ٹھیک ہے, اگلے کالر ہیں
جی मुफ्ती जी साहब कुछ जी आप जी जरूर साथ कॉल रखिए। ये टेंडेंसी मैंने देखी है कि जो स्टूडियो में पीछे लोग बैक स्टेज वेट कर रहे होते हैं वो भी प्राइवेट चैट में ऐसी ऐसी बातें लिख रहे होते हैं, हिम्मत है तो ये करो वो करो, और जब आते हैं तो इतनी अच्छी बातें प्यार से, नहीं हम तो सिर्फ मोहब्बत कर, लाइक आर यू द सेम गाय कि आपका किसी ने फोन हैक कर लिया था, आपके बिहाफ